بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے آج کے موضوعات۔ تیئیس مارچ کی پریڈ، ملک کی تاریخ میں پہلی بار چین اور ترکی کے فوجی دستے بھی شریک ہوں گے۔ ادھر پاک فوج کے دفاعی نظام میں نیا ایئر ڈیفنس سسٹم شامل کر لیا گیا۔ LY-80 سسٹم فضا میں اہداف کو تلاش کر کے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی خفیہ ادارے CIA نے حکومتی رضامندی سے پاکستان میں کارروائیاں کی۔ بش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مشرف دہشت گردی کے خلاف وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے تازہ مضمون کے بعد نئی بحث چھڑ گئی۔ 'سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے'، 100 روزہ صفائی مہم بھی کراچی کا کچرا صاف نہ کر سکی۔ بحریہ ٹاؤن پیش میئر کراچی کی ناکام مہم کے بعد بحریہ ٹاؤن کی رضاکارانہ صفائی مہم کا آغاز۔ سوال یہ ہے کہ پھر حکومت کس مرض کی دوا ہے؟ دو 2013 سے 2016 تک سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت مقابلے کے تمام امتحانات کالعدم قرار۔ اسکریننگ ٹیسٹ کی قانونی حیثیت برقرار رہے گی۔ 2 ہفتوں میں کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ شام صاحب، اپنے اصل موضوع کی جانب آنے سے پہلے ایک اور سب سے اہم موضوع ہم سب کے لیے وہ توہین آمیز مواد کا معاملہ ہے، جس کی سماعت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کی سماعت کر رہے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ آج بھی PTA، FIA اور سیکٹری داخلہ پیش ہوئے۔ اب تک کی جو پیش رفت ہے اس سلسلے میں، اس سے انہوں نے آگاہ کیا، لیکن جو ریمارکس تھے معزز جج صاحب کے، وہ انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس پر جو تنقید کی جا رہی ہے، تو کئی دانشور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ان کی مرضی پوچھی جائے، اور انہوں نے کہا کہ کیس کی تحقیقات جلد سے جلد مکمل کریں، تاہم اس میں خاص احتیاط برتی جائے۔ کسی معصوم شخص پر الزام عائد کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ ہمارے لوگ جذباتی ہیں، الزام بھی لگے تو قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ گستاخوں کی نشاندہی میں سخت احتیاط برتیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس میں ایسا فیصلہ جاری کریں کہ آئندہ کوئی گستاخی کرنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ بات جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہی، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جی، اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہے ہیں، یا جو بلاگرز ہیں، وہ کلمی ناموں سے لکھ رہے ہیں، ان کی شناخت ظاہر نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو شبہ ہے کہ A پر، کبھی B پر، کبھی C پر، اور جو آدمی جس سے ناراض ہوتا ہے اس کا نام لے دیتا ہے۔ اس لیے جب یہ ابتدائی طور پر ہم نے تبصرہ کیا تھا اس سماعت پر، تو اس میں یہ گزارش کی تھی کہ جسٹس صاحب بہت احتیاط سے کام لیں، ملزموں کی نشاندہی، اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے پورے زور سے۔ دیکھیے، جہاں توہین رسالت ایک بہت بھیانک جرم ہے، اسی طرح کسی کو توہین رسالت کا ملزم قرار دینا تحقیق کے بغیر، یہ بھی ایک توہین رسالت ہے ایک طرح کی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اتنی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کی ہے، اور متعلقہ اداروں کو اسی احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اس پر ہمارے جو عزیزم ہیں سمیع ابراہیم،
وہ بہت ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی پہلی روایت جو ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اگر تو انہوں نے نیک نیتی سے تنقید کی تھی تو ان کا اجر ملے گا، اور اگر نیت جو تھی وہ کچھ اور تھی تو پھر اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی نیت میں کچھ خرابی بھی تھی تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. بہرحال چلیں یہ تو پھر آپ کا بڑا پن ہے، آپ استاد ہیں ہمارے، لیکن یہ جج صاحب کے جو ہمیں بہت کہ تبصرہ کرتے وقت بھی، بات کرتے وقت بھی، یہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. اور اللہ نے کہا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند کر دو تو تمہارے اعمال ایسے ضبط ہو جائیں گے اور ہفت ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روضے پر ہم حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ یعنی ہدایت ہوتی ہے کہ ہم خاموشی سے وسپر کریں، سرگوشی میں بات کریں، شور نہ مچائیں، اونچی آواز سے بات نہ کریں. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اور حرمت ہے اس کے بارے میں تو 1% سے بھی کم جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا کسی کی گستاخی. یعنی کسی حد تک بھی کسی حد بالکل ذرا بھی برداشت کے قابل نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب وزیر اعظم نواز شریف یہاں آئے جامعہ نعیمیہ میں، بڑی اہم تقریر کی، تو انہوں نے اس میں بھی تقریر کی اور حامد میر صاحب بھی تھے اس میں، اور میں نے بھی گفتگو کی، اور مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب انہوں نے کی. اور یہ وہ مدرسہ ہے جس کے مفتی محمد حسین نعیمی نے جس کی بنیاد رکھی، جو تحریک پاکستان کے کارکن تھے، اور پھر جس میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب اس کے محتمم تھے. انہوں نے جان دی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے، دہشت گردوں کو یعنی ان کی سرکوبی کرتے ہوئے، اور وہ شہید ہوئے. اور اس مدرسے میں جب آئے تو کچھ نعرے ابتدا میں یہ بھی لگے قادری کے، ممتاز قادری کے بارے میں بھی. تو اب دیکھیں ممتاز قادری صاحب جو تھے ان کو بھی یہ شبہ گزرا تھا ایک توہین کا، اور انہوں نے کارروائی کی. ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے، لیکن اگر حکومت اس میں احتیاط سے کام لیتی اور کوئی ایسا معاملہ کرتی کہ جو ورثہ ہیں سلمان تاثیر صاحب کے اور جو علماء ہیں ان کے درمیان کوئی بات چیت ہوتی، کوئی رابطہ ہوتا، اور کسی طریقے سے کوئی راستہ نکل آتا، اور تو یہ بھی ممکن تھا. اگر ریمنڈ ڈیوس جو ہے ہماری ایجنسیوں نے اس کو چھڑوایا، اس کو بھجوایا، اس کی دیت ادا کروائی، تو یہاں بھی ہم کر سکتے تھے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال جو میں نے یہاں یہ بھی کہا پرائم منسٹر سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے وہ جو ہو رہی ہے اور جو مرتکب ہیں اس کے سوشل میڈیا پہ، ان کا پیچھا کیا جائے، اس کے لیے خصوصی انتظام کیا جائے، اور ان کو کسی قیمت پر معاف نہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے جو ایک سعید مراد جو ہے مراد سعید پی ٹی کے بارے میں ان کے گھر کے بارے میں وہ سفارشات کمیٹی ان کو بھی آپ سزا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آج اور یعنی آپ اس میں دیکھیں حامد میر صاحب نے بھی پوری شدت سے یہ بات کہی کہ دیکھیے، اور انہوں نے کہا اب لکھا بھی ہے انہوں نے کہ سعید مراد جو ہیں، مراد سعید، ان کی تو مذمت ہے کافی، لیکن دوسرے صاحب جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. آج کمیٹی کی سفارشات یہ ہیں کہ جی 2 روز کے لیے اسمبلی آنے میں مراد سعید پر اور 8 روز کے لیے جاوید لطیف پر، اور ساتھ میں جو ان دنوں کے عوض جو ان کی مراد بنتی ہیں وہ روکی جائیں. لیکن یہ کافی ہوں گی؟ بہرحال اب انہوں نے معافی بھی مانگی ہے تو میرا خیال معافی قبول بھی کر لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے تو پھر اس کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ معاف کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. تو معاف کرنا چاہیے، کھلے دل سے معافی مانگی جائے، بریک کا وقت بھی آن اور معاف کر دیا جائے، لیکن سزا جو ہے وہ دی جائے، یہ دی جائے. جتنی بھی اب تجویز کی گئی ہے یہ سزا تو بہرحال ملنی چاہیے. محترمہ مریم اورنگزیب اور دانیال عزیز صاحب پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے موجودہ حالات و واقعات پہ. سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف ہمارے خان کیمپین چلتی ہے، تو انہوں نے پاناما کیس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ اس پر اظہار خیال کی ذرا وہ دیکھ لیجئے.
موجودہ وزیر اعظم کے پاس وہ تمام وسائل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ فلمیں بھی بنا سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بنا سکتے ہیں، اداروں کو اثر انداز بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اصولی فیصلہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پریولیج، وہ تمام استثناء، وہ تمام قانونی حق انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کا لیٹ گو کیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی اپیل میں بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف نہیں جائیں گے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس نہ ثبوت، نہ کاغذ، نہ کوئی آرگیومنٹ، جو میاں نواز شریف جی شام صاحب نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے. نہیں دیکھیے، جو بھی آپ جو لوگ الزام پہ الزام لگا، انتظار بھی نہیں کر رہے فیصلے کا، فیصلے نشر کر رہے ہیں. اور ایک جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں الیکٹرانک میڈیا پہ موقع ملتا ہے، جہاں مجلسوں میں موقع ملتا ہے، ان کو کس نے حق دی؟ جب کوئی معاملہ عدالت میں چلا جائے پھر عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا. بالکل انتظار کریں گے جی، اور آپ بھی انتظار کیجئے کیونکہ ہم آپ سے ملیں گے اس بریک کے بعد، اور بات ہوگی پاکستان کی جانب سے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی صاحب کے تازہ مضمون کے اوپر، جس کے بعد نئی بحث چھڑ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ان کی سٹیٹمنٹس کو اون نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور ہماری اس دور کی حکومت کا اس بیانیے سے کوئی تعلق نہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی صاحب نے مضمون لکھا واشنگٹن پوسٹ کے لیے، اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے جناب خورشید شاہ صاحب نے، محترمہ شری رحمان نے ایک دن پہلے، اور پھر فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ جی یہ ان کا بیان جو ہے یہ حقیقت کے برعکس ہے. ہماری حکومت نے کوئی بھی غیر قانونی ویزے جاری نہیں کی اور نہ ہی کسی کو غیر قانونی طور پر کسی بھی مشن کے لیے پاکستان میں آنے کی اجازت دی، اور حتیٰ کہ ایک ٹکر میں پڑا تھا خورشید شاہ صاحب نے غدار بھی قرار دے دیا، اور فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، حسین حقانی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں کبھی شامل نہیں تھے. وہ یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں سیکرٹری رہے اطلاعات کے مرکزی، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا دور حکومت آیا، زرداری صاحب تشریف لائے تو ان کو امریکہ میں سفیر مقرر کیا گیا. تو وہ پیپلز پارٹی میں تو شامل نہیں تھے میری اطلاعات کے مطابق. ٹھیک ہے. مگر انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو CIA کے جو لوگ یہاں بھیجے گئے پاکستان میں، وہ انہوں نے باقاعدہ حکومت سے اجازت لے کر زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی ان کو ویزے جاری کیے، اور انہوں نے پھر یہاں تلاش کی اسامہ بن لادن کی، اور پھر اسامہ بن لادن پر جو حملہ ہوا یہ ان کی کارگزاری تھی. اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے پرویز مشرف صاحب کی جو دوغلی پالیسی تھی اس کو ختم کیا گیا، اور پھر امریکہ کی جو بڑی مالی امداد حاصل رہی زرداری صاحب کو، اور اس طریقے سے انہوں نے کچھ اپنی پیٹھ بھی تھپکی ہے کہ میں نے ڈپلومیسی کا بڑا عظیم الشان مظاہرہ کیا. جو اوباما کی ٹیم تھی، وہ روس اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ڈپلومیٹک، اوباما کی ٹیم سے تعلقات رکھے اور جان مکین کی ٹیم سے تعلقات رکھے، پھر جب وہ برسر اقتدار آئے تو پاکستان کے لیے اس سے فوائد حاصل کیے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے ہی جناب حسین حقانی صاحب، سابق سفیر ہے پاکستان کے لیے. السلام علیکم حقانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے نقطہ نظر کے لیے وقت نکالا. جی وعلیکم السلام. حسین یہ بتائیے کہ میرا خیال آپ پیپلز پارٹی میں باقاعدہ کبھی شامل ہوئے تھے؟ جی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ 1993 سے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں اس طرح کا نظام تو نہیں ہے کہ کوئی باقاعدہ اس کے اندر ممبرشپ فارم بھرا جائے اور پھر ریکارڈ رکھا جائے. لیکن میں پارٹی کی بہت ساری کمیٹیوں میں بھی رہا اور ان کے ساتھ مشاورت کا کام ہمیشہ کرتا رہا. چند ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ میرے خیالات سے پیپلز پارٹی کی لا تعلقی کا اعلان کیا گیا تھا. تو آپ پیپلز پارٹی کے ٹیکنوکریٹ سپورٹر تھے. یہ بہتر ٹرم ہے میرا خیال ہے. جی اچھی اصطلاح ہے، اور میری ہمدردیاں ابھی بھی پاکستان میں ساری جمہوری قوتوں کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی سمیت. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے یہ مضمون لکھا ہے اور یہ جو واضح کرنے کی ضرورت پڑی کہ آپ نے جو CIA کے کارندے پاکستان میں بھیجے اور جنہوں نے پھر اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں کردار ادا کیا، وہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی اجازت سے بھیجے، تو کیا ضرورت اس وقت درپیش ہوئی یہ بات کہنے کی؟ شامی صاحب یہ کچھ بھی نہیں کہا گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب سے یہ پاکستان میں ٹی وی چینل بہت ہوئے ہیں
تو تب سے پاکستان اور امریکہ کی انگریزی بھی بدل گئی ہے. اگر آپ میرا مضمون اس انگریزی میں پڑھیں جو امریکہ میں پڑھی جاتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. میں نے اس میں مضمون میرا ہے بنیادی طور پر سفارتکاری کے بارے میں کہ انتخابی مہم کے زمانے میں امریکہ میں سفارتکاری کیسے ہوتی ہے, اور اس میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال بیچ میں ڈالی. اچھا, اب اس مثال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 4 باتیں میں نے کہی ہیں. پہلی بات میں نے یہ کہی کہ پاکستان کو بالکل نہیں بتایا گیا جب اسامہ بن لادن کے بارے میں آپریشن کیا گیا. دوسری بات میں نے یہ کہی جو میں نے تعلقات قائم کیے تھے انتخابی مہم کے زمانے میں, انہی کی بنیاد پر امریکیوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے وہاں اپنے سویلین متعین کرنے, کچھ فوجی افراد متعین کرنے. یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ متعین کیے گئے, یہ تو ساری تعویل اور تفسیر پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ پاکستان میں جب بن لادن صاحب مل گئے تو اس کے اندر پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر امریکہ اعتماد نہیں کرتا تھا. یہ ایک معروف بات ہے, اس میں کوئی انکشاف نہیں ہے. اور آخری بات میں نے یہ کہی کہ میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں کہ میں نے بہت سے ویزے دیے, اور اس میں نے ایک پاکستانی اخبار کا حوالہ بھی دیا وہ لنک لگا کے, اور اس کے اوپر تبصرہ صرف اتنا کیا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ پاکستان میں سویلین حکام کی اجازت کے ساتھ کیا. مضمون کا موضوع یہ تھا ہی نہیں. مضمون کا موضوع تھا وہ تو کچھ اور تھا. ہم تو صرف اسی نقطے پر فوکس کرنا چاہتے جو آپ بیان بھی کر, جو شامی صاحب نے سوال میں اٹھایا. لیکن حقانی صاحب, جیسے کہ آپ نے بیان بھی کیا کہ جو انگریزی امریکہ میں پڑھی جاتی ہے اس حساب سے جو انگریزی میں نے پاکستان میں پڑھی ہے, ہاں, تو وہ میں آپ سے 3 لائنیں ذرا کوٹ کر رہا ہوں. آپ بیان کر رہے ہیں اس معاملے کو جہاں آپ نے نشاندہی کی کہ 3.5 سال جو آپ نے بحیثیت سفارتکار سرو کیا. آگے لکھتے ہیں آپ کے These connections eventually enabled the United States to discover and eliminate bin Laden without depending on Pakistan's intelligence service or military. آپ کہہ رہے ہیں these connections. سر یہ کون سے کنیکشنز؟ اس کے لیے کیا میں ذرا سوال پورا کر لوں گا, اجازت دیں. کنیکشن سے مراد آپ کی کیا تھی کہ باقاعدہ مین پاور کنیکشنز میں آئی آپ کے زمن میں جو بھیجی گئی وہاں پر, یا اس سے مراد کو لوکلز تھے؟ اگر آپ تناظر میں مطالعہ فرمائیں تو میں بات کر رہا ہوں جو سفارتی تعلقات میں نے قائم کیے کہ ان کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو تبدیلی آئی وہ اس بات کا سبب بنی کہ امریکن یہ اقدام کرنے میں کامیاب ہو گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ اقدام کروایا یا اس میں مدد کی, بلکہ واضح طور پہ لکھا کہ ہمیں لوپ میں نہیں لیا گیا اس کے بارے میں. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ انیبلڈ کا مطلب لوگ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وی ڈیڈ اٹ. اصل میں تو مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کی اس ترتیب سے حسین حقانی صاحب کی 40 سال پہلے شامی صاحب سے ملاقات ہوئی, اس تعلق کے نتیجے میں آج شامی صاحب کے پروگرام پہ حسین حقانی صاحب آ گئے. تو یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ بھیا وہ صرف اور صرف تعلقات, موضوع بھی تو ہے نا جس پر بات ہو رہی ہے. تو اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے کرایا یا پاکستانی سویلین حکومت نے کرایا یا کسی نے کرایا. آخری بات یہ ہے کہ جو ویزوں کا معاملہ تھا امریکنوں نے اس کو استعمال کیا, اور اس میں یہ ایک بات ہے جس کے دونوں انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ کیا ہمارے لوگوں کو علم تھا کہ وہ کن کو ویزا دے رہے ہیں یا ان کو علم نہیں تھا. میں نے اس بات کو اس لیے نیوٹرل چھوڑا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کون آدمی یہاں سے گیا تھا جس نے یہ کردار ادا کیا, لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امریکی وہاں موجود تھے جنہوں نے اس اقدام میں امریکی حکومت کی مدد کی. پھر آپ کے اس بیان پر جو پیپلز پارٹی کا رد عمل اتنا مخالفانہ کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ اس وقت صرف یہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں پھیر میں پھنس گئی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرائے کہ ہم بہت اچھے لوگ ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ والے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پہ شور مچوا لیتے ہیں, ان کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک آپ کی طرح تو نہیں ہے کہ درمیان کی راہ اختیار کرے. بہت سارے لوگ ہیں وہ ان کے کہنے پر قوالی شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اس قوالی سے گھبرا کے انہوں نے کہا بھائی زیادہ آسان کام یہ کہ حسین حقانی سے نجات حاصل کرو. ویسے بھی آپس کی بات یہ کہ سکھر اور واشنگٹن کا فاصلہ ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اور اس وقت نہ میں سکھر آ رہا ہوں نہ سکھر سے کوئی واشنگٹن آ رہا ہے, تو اس لیے جس نے جو کہہ دیا چلتا ہے. تو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا بھی کوئی رابطہ ہونے کا امکان موجود ہے؟ سرکار میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ مجھے کئی برس سے جانتے ہیں, میں تو ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی ہوں, اپنی سوچ کی بساط کے مطابق لکھتا رہتا ہوں, بولتا رہتا ہوں. اب اگر کسی کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ بھائی اس معاملے کے اندر ذرا تھوڑی سی اور یہاں بہرحال جیسا بھی ہے, چاہے آپ اس کو پیٹھ کی تھپکی کہیں چاہے کچھ کہیں, اپنی جگہ حقیقت تو ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں 4 آدمیوں سے میرے تعلقات تو ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کو پاکستان کے لیے اس طرح بہتر طور پہ استعمال کر لو, تو میں نے تو کبھی نہیں کہا میں نہیں کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیبل لگانا آسان ہے اور پھر اس لیبل سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے, تجزیہ کرنا مشکل ہے اور بیان بازی کرنا آسان ہے.
امریکہ میں پاکستان کے بارے میں ایک رائے کئی سال سے بن رہی ہے شامی صاحب. میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں پاکستان کے بارے میں رائے خراب ہو رہی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم رائے خراب کر رہے ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں وہ بتا رہا ہوں جو میری نگاہ میں ہے کہ ہو رہا ہے. تو اب آپ کے خیال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس وقت کس طرح کے ہیں، کس نوعیت کے ہیں؟ دیکھیے اس وقت امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا اور پاکستان امریکہ پر بھی اعتماد نہیں کرتا. پاکستان میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چین آ گیا ہے تو بس اب چین کی مدد سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں رہی. امریکہ میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس کے اقدامات اور پالیسیوں کی سزا کس طرح دی جائے. اس سوچ کے اندر بہت سمجھداری کے ساتھ درمیان میں چلنے کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا میں ہر آدمی آ کے امریکہ کے خلاف تقریر کر کے چلا جائے. مولانا سمیع الحق اور مولانا فضل الرحمان نے تو امریکہ سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں کرانے نا. وہ تو وہی کرائے گا جس کو امریکن سمجھیں گے کہ وہ قابل اعتماد ہے. گویا صبح کا بھولا شام کو گھر آ سکتا ہے. نہیں، گھر تو گھر ہی رہتا ہے شامی صاحب، لیکن نہ میں بھولا ہوں اور بھولا سمجھنا ہی غلطی ہے. نہ بھولا کی رائے مختلف ہے، اس کی رائے کا احترام. نہ بھولا ہوں. اچھا شامی صاحب، لیکن ایک مسئلہ رہ گیا، سوال بھی ہمیں آ رہا ہے ابھی آپ کے انٹرویو کے دوران. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کیا اس معاملے کا زرداری صاحب کو، گیلانی صاحب کو علم تھا، یا دوسری انٹرپریٹیشن ہے کہ ان کو علم تھا لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو علم نہیں تھا. نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے نا. میں نے تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ ان کو سوال جو آ رہے ہیں وہ اٹھا رہا ہوں. میں نے صرف یہ کہا، ہاں میں بتا یہ رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں لکھا کہ گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کو علم تھا. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت امریکن سویلین پر اعتماد کرنے کو تیار تھے اور فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے. یہ ایک واقعاتی بیان ہے. اس کے اندر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ زرداری صاحب کو اور گیلانی صاحب کو کچھ بتایا گیا تھا اور وہ خفیہ طور پہ کچھ کر رہے تھے. ایسی کوئی بات نہ میں نے کہی ہے، نہ میں کہوں گا، کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور یہ میں نے اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں جو کچھ ہوتا ہے سفیر کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا سفیر کو پتہ نہیں ہوتا. مگر یہ بات تو آپ نے لکھی ہے نا، اس کے پھر فوائد پاکستان کو پہنچے مالی طور پر. نہیں، وہ تو میں نے تعلقات کے بارے میں کہا ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ کسی ایک اقدام کی وجہ سے پہنچے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا کہ $7.5 ارب کا پہلی بار سویلین ایڈ پیکج پاکستان کو ملا. تو یہ بھی ایک واقعے کا بیان ہے. اس میں بھی کہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کوئڈ پرو کو تھا. ٹھیک، حسین صاحب بہت بہت شکریہ. یہ تو ساری تفسیریں ہیں وہاں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ جناب. شام سے ایک بریک لینی ہے، وقت اوپر چلا گیا اس سیگمنٹ کا ہمارا. ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب وقت کم ہے، موضوعات بہت اہم باقی ہیں. ایک تو 23 مارچ کو جو پریڈ ہے اس میں چین اور ترکی کے دستے، فوجی دستے شامل ہوں گے. یاد ہے بھارت کی یوم جمہوریہ کے موقع پر یو اے کے وہاں پر دستے 200 قریب فوجی گئے تھے. تو کیا پھر ان کو پیغام ہے کہ لئے ہمارے پاس بھی ہیں لوگ؟ نہیں، ہمیں یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ دو طرفہ تعلقات ہیں. اگر یو اے کے کچھ دستے وہاں چلے گئے اور یو اے کے کچھ بعض خاص وجوہات کی بنیاد پر، بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی تھوڑا غصہ بھی تو آ جاتا ہے کسی نہ کسی بات پر، تو وہاں چلے گئے تو ان کے اپنے تعلقات ہیں، ہمارے اپنے تعلقات ہیں. اور یو اے سے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، سعودی عرب سے بھی بہت اچھے. اب ترکی اور چین اور ترکی تو دونوں جو ہیں ان کے ساتھ گزشتہ چند سالوں میں تعلقات میں بہت اضافہ ہوا ہے. بڑی شدت آئی ہے، بڑی گہرائی پیدا ہوئی ہے. اور پاکستان کے دفاعی اور معاشی معاملات میں انہوں نے بڑی سپورٹ کیا. جہاں تک آپ نے دفاعی کا ذکر کیا تو وہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم نیا پاک فوج کے دفاع میں شامل ہوا، جس نے جہت ہی بدل کے رکھ دی ہے پاکستان کی ڈیفنس کے نظام کی، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ LY-80 سسٹم ہے، تو یہ ہے کیا، پاکستان دفاع کے لیے کتنا ضروری ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ جناب غلام مصطفیٰ صاحب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. جناب تھینک یو جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جی جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جنرل صاحب یہ ذرا رہنمائی فرمایا آپ ہماری کہ جو سسٹم نیا آیا ہے اس سے کیا ایڈوانٹیج ہوگا ہمیں اور ہمارے دفاع میں کتنی قوت پیدا ہو جائے گی مزید؟ دیکھیے یہ سسٹم کچھ عرصے سے پاکستان تلاش میں تھا کہ لو اور میڈیم آلٹیچیوڈ پہ جو ہاں جی دشمن کی طرف سے جس قسم کی بھی ایریل ٹارگٹس آ سکتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنانے کے لیے. ٹھیک.
تو یہ بیسیکلی رشین سسٹمز کو مل کے یہ بنایا گیا ہے اور پھر پاکستانی ایکسپرٹس نے بھی اس میں اپنی ضرورت کے مطابق ایڈیشنز کروائی ہیں. ٹھیک. تو یہ 40-42 کلومیٹر تک رینج تک یہ ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور 15 میٹر سے لے کر 20 کلومیٹر تک ہائٹ اس درمیان جو بھی ٹارگٹ آئے گا اس کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ ٹھیک. ایک تو جو دشمن کے ہوائی جہاز ہیں ان کو گرانے میں مدد ملے گی, جو ڈرونز اگر آتے ہیں ان کو مدد ملے گی, اور ابھی لیٹسٹ یہ جو پریڈیٹرز اور اس قسم کے ڈرونز انڈیا نے لیے ہیں ان کو گرانے میں مدد مل سکتی ہے. اور جو میزائلز اگر انکمنگ میزائلز ہیں صحیح ٹائم پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس کی باقی خوبیوں میں سے اس کا رڈار سسٹم بہت اچھا ہے, ماڈرن ہے, اس کو جیم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسری خوبی اس کی ہے کہ موبائل ہے, ضرورت کے مطابق جہاں لے کے جائے موو کر سکتے ہیں, اس کو جہاں موو کر سکتے ہیں. اور اس کی رینج کتنی ایک وقت میں ہوتی ہے؟ یہ ایک وقت میں 42 سے 45 کلومیٹر تک جو ٹارگٹ ہے اس کو فائر کے نشانہ بنا سکتا ہے. اس کی ہائٹ اگر 20 کلومیٹر سے نیچے ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو پھر تو ہمیں کئی سسٹمز درکار ہوں گے اس کے لیے. اس سسٹم نہیں, مختلف بیٹریز اس کار ہوں گے, مطلب ہمارے ہتھیار زیادہ میں چاہیے ہوں گے اس کے. ٹھیک. سسٹم یہی ہمارا جو ہے جو ہمارے لو آلٹیٹیوڈ سے لے کے 15 میٹر سے لے کے 20 کلومیٹر تک کے جو آلٹیٹیوڈ ہے پاکستان کے اوپر اس کو محفوظ بنانے میں یہ بہت مدد ملے گی. اور جو کمپوزٹ ڈیفنس سسٹم ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گی اس سے پاکستان کی. ٹھیک ہے جن صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ خوشائند ہے جی بات کہ ہمارے دفاعی نظام میں اس قدر قوت پیدا ہوئی ہے. دفاعی نظام دیکھیے, ایک تو دفاعی نظام ایک تو یہ ہے کہ آپ ہتھیاروں سے قوت پیدا کریں. وہ ہم الحمدللہ ہماری فوج بھی ایک ناقابل تسخیر ہے اور یہ ایک نظام جو ہمارا وہ بھی بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل دفاع یہ ہے کہ آپ جنگ کی نوبت نہ آنے دیں. آپ کی طاقت اتنی ہو کہ پھر دشمن کو ہمت نہ پڑے حملہ کرنے کی. بالکل ٹھیک. تو جسے دہشت کا توازن کہتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. اور یہ جب ایٹمی طاقت بنے تو روس یعنی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان بھی یہی توازن قائم ہوا اور اس کے بعد جنگ نہیں ہو سکی, پھر سرد جنگ جاری رہی. اس کی نوبت نہیں. اور تو یہ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان بھی طاقت کا توازن اتنا ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہو ہے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے. ٹھیک. ایک اور بڑا اہم معاملہ شامی صاحب اور عدیل وڑائی صاحب دنیا نیوز کے نمائندے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ 2013 سے 16 تک جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت مقابلے ہوئے ان امتحانات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. بالخصوص مقابلے کے جو امتحانات ہوئے سوالیہ نشان اٹھے ہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے اپنے سٹرکچر پر. اور اس میں تو دیکھیے اس میں غیر قانونی بھرتی ہیں. چیئرمین وہ مقرر ہوئے جو مقرر نہیں ہو سکتے تھے, ارکان وہ ہوئے جو اہلیت نہیں رکھتے تھے. تو پبلک سروس کمیشن تو وہاں بالکل ایک تماشا بن کے رہ گیا تھا سندھ میں. تو اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد فیصلہ ہے. میرا خیال اپنی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور ایک زناٹے دار تھپڑ بھی ہے سندھ کی انتظامیہ پر. ٹھیک ہے عدیل, کیا کہا گیا ہے فیصلے میں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کیس کا؟ جی جامی صاحب, یہ 2013 میں کمپیٹیٹیو ایگزام کا جو پروسیس شروع ہوا تھا جو 2016 تک مکمل ہوا تھا, اس پر ایک درخواست گزار جو ہیں انہوں نے توجہ دلائی تھی سپریم کورٹ کی, جس پر سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا تھا. اور اس پروسیس میں جو 2813 لوگ جنہوں نے اسکریننگ ٹیسٹ پاس کیا تھا اور اس کے بعد وہ تحریری امتحان انہوں نے کلیئر کیا, اور انٹرویو میں تقریباً 270 کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انٹرویو بھی کلیئر کر لیا تھا. لیکن الزام یہ لگا تھا کہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو ممبران ہیں اور چیئرمین ہے وہ خود اہلیت ان کی پوری نہیں ہے, ان کی اپوائنٹمنٹ انلیگل ہے, اور انہوں نے جو سلیکشن کی ہیں اس میں اقربا پروری کی ہے. تو جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم ہیں, ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنتا رہا, جس کے بعد آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جو فروری میں محفوظ کیا گیا تھا, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تحریری امتحانات ہیں اور اس کے بعد جو انٹرویو کے نتائج ہیں انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. البتہ اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے, اور کہا ہے کہ جو تحریری ٹیسٹ ہے یہ دوبارہ لیا جائے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ کمیشن کے ارکان اور چیئرمین ریزائن کر چکے ہیں, ان پر جو سوالات اٹھے تھے, انگلیاں اٹھی تھی کہ ان کی اپنی اہلیت جو ہے وہ پوری نہیں ہے, انہوں نے خود ریزائن کر دیا تھا اس وہ موٹو کے دوران. تو کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا تقرر اہلیت کے مطابق کیا جائے, اور جو ارکان ہیں ان کا تقرر 4 ہفتے میں کیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے
तहरीरी इम्तिहानात जो हैं उसका इनेकाद किया जाए और अदील बहुत उसको शुक्रिया, खिलाया जाए और इसमें बहुत शुक्रिया आपका। सर ये तो निजाम के ऊपर इतने बड़े सवालिया निशान। नहीं, आप ये देखें, एक तरफ तो ये आलम, दूसरी तरफ हमारे यहाँ मरकज में क्या हुआ कि जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसने जो सिफारिश की जिन तरक्कियों की ग्रेड 19 से 20 में, 20 से 21 में, तो उस पर यानी वजीर आजम सेक्रेटेरिएट की तरफ से उसमें भी कई नुक्ते उठा दिए गए, कोई सवालिया निशान बना दिए गए जिस पर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, कोई उसकी तायीद भी कर रहे हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका किसी अफसर को तरक्की नहीं मिली, प्रमोट नहीं हो सकता, जबकि वो बड़े बड़े होनहार और लायक अफसर जो है इसमें मौजूद हैं। अब उसके बारे में भी लोगों का ये मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट उसका भी नोटिस ले ले, क्योंकि नहीं एक ऐसा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट यानी जिसको चैलेंज किया गया था इसको, और एक रूल ऐसा है कि जिसमें वजीर आजम को इख्तियार दिया गया है 5 नंबर बढ़ाने का। वो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई गई थी, इसे खत्म कर दिया गया। तो अब मेरा ख्याल ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां जायजा लिया जाना चाहिए कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो है उसने क्या ज्यादती की है लोगों के साथ, और उसके फैसले का जायजा लेने वालों ने फिर बोर्ड के साथ क्या ज्यादती की है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं कुछ मजीद मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, सरकार तो फिर नाकाम होगी, सिंध सरकार हो या कोई भी सरकार हो, क्योंकि अगर सरकार के करने वाले काम सरकार नहीं कर पाएगी और किसी और इदारे को, किसी निजी प्राइवेट इदारे, बैरिया टाउन को आना पड़े। बैरिया टाउन पहुंचा आज कचरा उठाने के लिए और रियाज मलिक साहब के दामाद ज़ैन मलिक साहब ने उसके इफ्तिताह किया। चलिए, अगर बैरिया टाउन भी उठाएगा तो एक नमूना तो बना देगा ना उनके सामने, फिर सरकार के कचरा ऐसे उठाया जाता है, सरकार को भी कोई ढंग आ जाएगा। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, जब तक ये कचरे से बिजली पैदा नहीं की जाएगी, इसको बंद करने का आप इंतजाम नहीं करेंगे, ये कचरे से खाली नहीं होंगे। 12,000 टन डेली और सिर्फ 4,000 टन उठाया जाता है। पहाड़ बन जाएंगे कचरे के। बन गए हैं सर, कराची में बन गए। लाहौर में भी अभी कोई इंतजाम कचरा उठाने का तो मौजूद, सफाई है, लेकिन उसको उससे बिजली पैदा करने का इंतजाम नहीं किया गया। शाम साहब, बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट लखुडेर, ये दरोगे वाला लाहौर के करीब जी, उनका कत्ल हुआ है। 14 गोलियां लगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, और जो नामजद किए गए लोग उनमें एक MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका नाम लिया जा रहा है MNA सुहेल शौकत भट्ट, शफकत अली उर्फ बग्गा भट्ट और वगैरह वगैरह। और ये बताया जा रहा है कि दरीना दुश्मनी थी, 5 अफराद इस दुश्मनी की भेंट। कहा गया है कि ये जो उनका जो गनमैन था ना, उसी ने या तो खुद गोलियां मारी हैं या उसने फैसिलिटेट किया है और दरवाजा खोला, क्योंकि घर के अंदर ये मौजूद थे। और ये बड़ी एक इस पर एहतजाज हुआ है और पीपल्स पार्टी की सरगर्मी आज मुअत्तल हुई हैं। इसमें जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदार। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की क़यादत का बयान आया ना, वो ये था कि जी ये वही लोग हैं जिन्होंने शौकत बसरा पर हमला किया और ये वही माइंड सेट है हुकूमत का, हुकूमती जमात का, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। असल में हमारे सियासतदानों को एहतियात करनी चाहिए और तहकीकात करके बात करनी चाहिए, क्योंकि बहावल नगर का जो वाक़या हुआ था, आपको मालूम है जी, मैं वो बताता हूँ डिटेल, कुछ हम स्क्रीन पर वीडियोस भी दिखाएंगे। ये असल में 2 चाय की कंपनी है, उनके लोगो का प्रॉब्लम था, तो दूसरी चाय एक नई कंपनी बनी थी जो पुरानी कंपनी का लोगो इस्तेमाल करना चाहती थी, और पुरानी वाले ने कहा आप तब्दील करें वगरना हम FIR करेंगे। FIR करवा दी। उस FIR को हटवाने के लिए उन्होंने शौकत बसरा साहब की मुबैना तौर पर इसको उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का झगड़ा बना दिया, मुस्लिम लीग जेड का, हमारे एजाजुल हक साहब की मुस्लिम। अब हुआ ये कि उसमें जो लोग नामजद हैं, इस जो उनके शौकत बसरा साहब जी, शौकत बसरा का PA उसमें मारा गया था जी, इम्तियाज नामी, उसमें जो लोग नामजद, उसमें एजाजुल हक साहब भी हैं, उसमें चौधरी गुलाम मुर्जा जो MP हैं, हाजी यासीन वो भी, और चौधरी गुलाम मुस्तफा, ये 4 लोग। अब भी मैं बताता हूँ डिटेल क्या है। एजाज साहब नामजद FIR में, जबकि एजाज साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के सेशन में थे और बल्कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे थे एक फौजी डॉक्टर साहब से, उनकी डिटेल भी उन्होंने दी है। फिर चौधरी गुलाम मुर्जा MP हैं, ये दुबई में थे बच्ची के इलाज के लिए। ठीक, ये चाय वाले जी। हाजी यासीन साहब उम्रे पे गए हुए थे, उनकी उम्रे की तस्वीर भी उनके पासपोर्ट की और एग्जिट की हम दिखा रहे हैं। फिर जो चौधरी गुलाम मुस्तफा हैं, जिनको कहा गया कि इन्होंने फायर मारा है, वो मौके पर थे ही नहीं। तो अब देखिए इस तरह इनके नाम उसमें लिखवा दिए गए रपट में। इसी तरीके से FIR जब आप लिखवाते हैं, जो तहकीकात होनी चाहिए
मुजरमों को पकड़ना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप जो पंजाब की हमारी जो देहाती रवायत है उसके मुताबिक जिसका पता चले आप नाम लिखवा दें। वक्त खत्म हो जैसे गया ताहिर कादरी साहब ने सानिया मॉडल टाउन में वजीर आजम, वजीर दफा जो के दौरे पर थे, उनके नाम लिखवा दिए। खत्म हो गया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।